درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الصلاۃ علی نور یوم القیامہ عند ظلمت الصراط۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا۔ ومن اراد ان یقتال لہ بالمکیال الاوفی یوم القیامہ فلیکثر من الصلاۃ علی۔ آقا فرماتے جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا ملے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجے۔ قیامت کے دن جو پل صراط ہوگا نا وہ بہت ڈارک ہوگا، ایک تو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ آج رات کو جب ہم گھر جاتے ہیں موٹر سائیکل میں لائٹ نہ ہو اور اسٹریٹ لائٹ بھی بند ہو تو ٹریول کتنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوگی، اندھیرے میں ڈوبا ہوا وہ پل ہوگا اور نیچے جہنم کی آگ ہوگی۔ اب نور جس کے پاس ہوگا وہ آسانی سے اسے پار کرے گا۔ تو پل صراط کا نور نبی پاک نے فرمایا درود پاک کثرت سے پڑھنا۔ آپ لوگ جو جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، صبح گھر سے آتے ہیں، کوئی بائک پہ آتا ہے، کوئی گاڑی پہ آتا ہے، کوئی بس میں آتا ہوگا، اگر یہ جو ٹریول ٹائم ہے، نارملی کوئی کام نہیں ہوتا ہمارا، ہم یا تو موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں، 10 جیب میں رکھیں، آپ یقین کریں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، جب آپ اپنے آفس پہنچیں گے تو پتہ نہیں کتنے 100 بار، بعض اوقات تو 1000 بار درود پاک ہو گئے ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اچھا، ہم سب جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک کراچی میں رہتے ہوئے ایک فیئر بھی ہوتا ہے کہ خیر سے واپس گھر پہنچیں، ہیں جب صبح نکلتے ہیں تو شام خیر سے آ جائیں، گھر والے بھی خیر سے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں سب خیر رہے تو ایک اور حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں ہیں، تو جو صبح و شام درود پاک پڑھ رہا ہے 100 بار، 200 بار، 300 بار، اس پر بھی رحمت، اس کے گھر والوں پر بھی رحمت۔ انشاءاللہ آپ سیکیور رہیں گے، آپ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں گے اگر آپ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ بہت ساری فضول باتیں، بہت سارا سوشل میڈیا پر ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو آج کے بیان کا پہلا مدنی پھول، پہلا مشورہ کہہ لیں، پہلا پوائنٹ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں۔ آپ سب جاب کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بڑی اسٹرگل کرنے کے بعد، بڑی محنت کرنے کے بعد مہینے کے آخر میں ایک اماؤنٹ ملتا ہے آپ کو کہ جو آپ کو آپ کے گھر اور دیگر چیزوں کے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں پیسے کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر آپ کو صحیح بتاؤں، اللہ پاک کی ہم پر ایسی رحمت ہے کہ کچھ نیکیاں اتنی آسان کر دی گئی ہیں کہ دیر از نو اسٹرگل، کوئی محنت نہیں کرنی ہے، اور اجر اور ثواب کتنا انبلیویبل۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ ان تینوں جملوں کو کہنے میں کتنی محنت کی آپ نے، کتنا وقت لگایا، کتنا پسینہ بہایا، کتنا پیٹرول آپ کا لگا ہیں، کتنی منٹس یا کتنے گھنٹے صرف ہوئے، کچھ بھی نہیں، ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے، شاید 30 سیکنڈ نہیں لگے۔ اگر کسی بلینر کے پاس بھی آپ چلے جائیں نا اور اس کو کہیں کہ یار آپ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماتے ہو، تو جب وہ حساب کرے گا نا تو اس کے بھی چند روپے ہی بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ 30 سیکنڈ میں کچھ نہیں کمایا جا سکتا۔ میرے رب کی مہربانی دیکھو، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک درود پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف۔ نتھنگ ٹو ڈو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، آپ میں سے بہت سارے وہ جن کی انگلیاں چلتی ہیں، کام میں انگلیاں چلتی ہیں یا ماؤس چلتا ہے، زبان نہیں چلتی ہے، آپ کو بولنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، کراچی میں ایک اور پرابلم ہے، اسی علاقے میں دنیا کے پرابلم ہے، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ یا سندھ میں، کہ جس کو بولنا کم ہوتا ہے تو منہ میں کچھ ڈال لیتا ہے، کیونکہ خاموشی رہنا ہے، کام میں بولنا تو ہے نہیں، تو اب سارا دن منہ میں کچھ ڈلا ہوا ہے، اور اس ڈلے ہوئے نے جو اس کو جس طرح تباہ کیا ہے، فائنینشلی بھی اور اس کی صحت کو بھی۔ خدا کے واسطے میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں ان دنوں ایک بہت تکلیف سے گزرا ہوں۔ اب یوں سمجھے کہ میرے گھر میں ایک انتقال ہوا ہے، میرا بچپن کا دوست، ہم 30 سال سے دوست تھے، ہم بچپن سے ساتھ تھے، ماحول میں بھی ساتھ آگے پیچھے آئے، اس بھائی کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، اور اس کی وجہ اس کا منہ کا کینسر تھا، اور وہی پرابلم تھا کہ منہ اس کا ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ اب وہ نہیں سمجھتے تھے، یا وہ سمجھتے تھے مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور آخرکار ایسا کینسر ہوا کہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوئے، ہم دنیا کے ہر ملک میں لے جانے کے لیے اس کو تیار تھے، میں نے کہاں کوشش نہیں کی۔ آپ میرے کچھ کانٹیکٹس بھی سمجھتے ہیں، میں نے اس کی رپورٹس امریکہ بھیجی ہیں، میں نے اس کی رپورٹس دنیا کے کئی ڈاکٹرز کو بھیجی کہ آپ بتائیں میں اس کو لے کر وہاں آ جاتا ہوں اگر اس کا علاج ممکن ہے تو۔ ڈاکٹر نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ 40 میری ایج کا میرے مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا، 48 49 کی ایج میں وہ بھائی ہمارا دنیا سے چلا گیا۔
اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے۔ میں یقین کریں اس پورے واقعے کو جس طرح کلوزلی میں نے آبزرو کیا ہے، تو میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا، اگر میرے کسی بھائی کی پان گٹکے کی عادت ہے، اس طرح کی چیزوں کی عادت ہے، نہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں یار مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب ہوتا ہے نا، اب میں اس کے بچوں کو دیکھتا ہوں، اس کی فیملی کو دیکھتا ہوں، بہت کچھ ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ تو پلیز اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آپ کہتے ہیں یار بس کچھ لوگ اس کو ٹینشن مٹانے کے لیے سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، ٹینشن مٹ نہیں رہی ہے، آپ ٹینشن بڑھا رہے ہیں۔ آپ ایک بار ہمت کریں، ایک بار اس چیز کو چھوڑیں۔ اچھا پھر اس کا ایک اور جو دینی نقصان سمجھے کہ جب تک آپ کے منہ میں یہ چیزیں آپ نہ درود پڑھ پا رہے ہیں، نہ آپ اللہ کا ذکر کر پا رہے ہیں، آپ کتنے لکی ہیں۔ آپ یقین کریں، اب پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں، لیکن تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید کسی کو بات کلک کر جائے۔ ہماری زندگی میں ہمارا بہت سارا وقت بولنے میں صرف ہوتا ہے، بیان، مشورہ، واٹس ایپ، تقریباً سارا دن ہم بولتے ہی رہتے ہیں۔ یعنی مجھے کبھی بولنے کا موقع کم ملتا ہے نا، میں اس کو بہت غنیمت سمجھتا ہوں کہ یار اب موقع مل گیا ذکر الہی کرنے کا، اب موقع مل گیا درود شریف پڑھنے کا۔ مثال کے طور پہ جہاز میں، ہم جب جہاز میں ہوتے ہیں بعض اوقات موبائل نہیں چلتا، اب کوئی کام نہیں ہے، موبائل ہو گیا سائڈ پہ، اب یا تو مطالعہ کر لیں یا آپ ذکر کر لیں، تسبیح نکال لیں، تو اتنے درود پاک ہو جاتے ہیں، اتنا ذکر الہی ہو جاتا ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار لاٹری لگ گئی، یار 1 گھنٹہ کچھ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ مگر آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے 7-8 گھنٹے ان کو بولنا نہیں ہے، ان کو کام کرنا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یار جتنی دیر کام کرنا ہے اتنی دیر درود ذکر، اچھا بدل کے کریں نا، ایک ہی ذکر آپ کنٹینیو شاید نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑی دیر کلمہ پاک پڑھ لیا، یار 1000 بار کلمہ پاک پڑھوں گا، 1000 بار درود پاک پڑھوں گا، 1000 بار سبحان اللہ کہوں گا، 1000 بار الحمدللہ کہوں گا، 1000 بار استغفر اللہ کہوں گا۔ آپ یقین کریں، آپ جاب سے گھر جائیں گے، ادھر جنت کے محل تیار ہو گئے ہوں گے آپ کے لیے۔ اور یہ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ یہ ذکر الہی میں، اچھا پھر روحانیت الگ، آپ کی زبان کی تاثیر الگ، آپ کی طبیعت فریش الگ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو مشکل اور پریشانی میں ہو، تقریباً ساری مشکل پریشانی میں ہم لوگ ہر وقت رہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود مشکلیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، یہ فلش آؤٹ ہو جائیں گی، یہ غائب ہو جائیں گی مشکلیں، اگر آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہے گی۔ تو پہلی نیت میں بھی کروں، آپ بھی کر لیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، ذکر الہی کریں گے انشاءاللہ، فضول باتوں میں وقت نہ گزاریں، تھوڑی زندگی ہے، پتہ نہیں کب چلے جائیں گے، تو جانے سے پہلے اتنا اکٹھا کر لو نا یار کہ ادھر بھی موج کریں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس پر آپ غور کریں گے اور اپنی فضول باتیں، دیگر فضول کاموں کی بجائے زبان کو ذکر الہی سے تر، اور اس کے لیے بہترین طریقہ تسبیح ہے۔ آپ تسبیح ہاتھ میں رکھیں، جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے کام کرتے ہوئے آپ تسبیح نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ زبانی پڑھیں، لیکن جب آپ فری بیٹھے تو جیب سے تسبیح نکال لیں، اب تو ہاتھ میں تسبیح فکس ہو جاتی ہے، تو تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ کی زبان آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آج جس موضوع کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، آج ہم کچھ غور کرتے ہیں، اب تک زندگی کیسے گزاری، اب آگے زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کامیاب کون ہے، ہو از دا سکسیسفل۔ بڑی بات ہوتی ہے کہ یار مدنی چینل میں اگر جناب اس پوسٹ پہ پہنچ جائے، نہیں یار اس چینل کا ڈائریکٹر بن جانا تو کامیاب ہے، جس کی اتنی سیلری بن جائے وہ کامیاب، جس کے پاس اتنی گاڑیاں ہوں وہ کامیاب ہیں، نہیں جناب جو طاقتور ہے وہ کامیاب، جو پاورفل ہے جو کامیاب ہیں، ملک کا وزیر اعظم بن جائے تو وہ کامیاب، نہیں جناب آپ وزیر اعظم نہیں، اتنا فیم ہو جائے نا۔ الگ الگ لوگوں کی مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ اتنے فالوورز ہوں، سوشل میڈیا پر اتنے چاہنے والے ہوں، دنیا کے اتنے ملکوں کا سفر کر لیا ہو، یا فلاں ملک کا پاسپورٹ مل جائے۔ ہر بندے کا الگ مائنڈ سیٹ اور الگ ٹارگیٹس ہیں۔ ہر بندے کو آپ پوچھیں گے تم بتاؤ کامیاب کون ہے، تو وہ کہے گا فلاں، وہ کہے گا، وہ دوسرا کہے گا فلاں طریقے کا کامیاب۔ اٹ مینس ایوری بڈی ہیو ڈفرنٹ مائنڈ۔ تو کیسے پتہ چلے کہ کامیاب کون ہے؟ اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس کو فالو کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ہم سب مل کے بتائیں گے کامیاب کون ہے، یا جس نے ہم سب کو بنایا ہے وہ بتائے کامیاب کون ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس پوری کائنات کو کریٹ کرنے والا ہے، اور وہی شہرت دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی کامیابی دینے والا ہے، اور کامیابی کا صلہ بھی وہی دینے والا ہے، تو پھر وہ بتا دے تو پھر فائنل ہے نا۔ تو آج قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے کہ اے رب کے پیارے کلام تو بتا دے کہ کامیاب کون ہے۔ اور سبحان اللہ، میں جن آیتوں کی طرف آج جاؤں گا اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی گئی ہے کہ اتنے سارے کام کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا پھر ہمارا ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے، ہم جب ادارے میں ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی ٹارگیٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے مہینے میں یہ کام اتنا کر لینا ہے، اگلا سوال یہ ہوتا ہے کر لیا تو کیا ملے گا؟ ہیں بھائی ٹارگیٹ اچیو کر لیا تو کوئی انسینٹو، کوئی آپ کہیں گے سرٹیفکیٹ ملے گا، بھائی آگے اگلے سال آپ کا اجارہ بڑھ جائے گا۔ آپ ٹارگیٹ کو اچیو کب کرتے ہیں یا کوشش کب کرتے ہیں اس کو کرنے کی کہ دین یو نو دا انسینٹو، کہ بھائی اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو سبحان اللہ، اللہ کریم نے پہلے تو بتایا قرآن میں کامیاب کون ہے، اور پھر ان کا انعام بھی بتا دیا ہے۔ کامیاب اللہ کے نزدیک بن جائیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں، اور جو انعام اللہ نے قرآن میں اعلان کیا نا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی انعام بھی نہیں ہے۔ دا بگیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ
ان کامیاب لوگوں کو ملے گا جن کا قرآن میں ذکر ہے. میں ابھی آیتیں پڑھوں گا کہ رب کریم نے قرآن کے ذریعے بتا دیا کامیاب کون ہے، اور یہ بھی بتایا جو کامیاب ہے ان کا انعام کیا ہے. نا آج آپ کو میں گویا یوں سمجھ لیں میں آپ کو قرآن کی طرف سے ایک ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ اس کو اچیو کر لو، کائنات کا سب سے بڑا انعام آپ کو مل جائے گا. اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اچھا، جو اور خوبصورت بات، آپ سوچیں گے یار پھر تو بہت کچھ کرنا پڑے گا، بہت بڑے بڑے کام ہوں گے، اوئے ہوئے کائنات کا سب سے بڑا انعام، وی ہیو ٹو ڈو سو مچ تھنگس. نہیں، مزے کی بات یہ ہے صرف 5 سے 6 کام قرآن نے بیان کیے، اور وہ اتنے مشکل بھی نہیں ہیں، کوئی بڑا کام نہیں ہے. اگر بندہ کرنا چاہے اٹس ناٹ بگ ڈیل. اب غور سے آئیے میں آپ کو رب کے کلام کی طرف لے چلتا ہوں، اور یہ قرآن پاک کی اتنی خوبصورت آیتیں ہیں، اور یہ ہے سورہ مومنون 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، the first 10-11 آیات آف سورہ مومنون. اچھا، جب یہ سورہ مومنون کی آیتیں نازل ہوئی نا، اس سے پہلے نبی پاک کی کیفیت کیا بنی؟ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو حضرت عمر بن خطاب کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایمان لائے پیارے آقا کی کوئی بات سن کر، اسلام کی کوئی حقانیت سمجھ کر، اسلام کی کوئی خوبصورتی جان کر. جنگ ہوئی تو اس میں وہ ایمان لے آئے. حضرت عمر وہ ہیں جو قرآن پڑھ کر ایمان لائے، قرآن سن کر ایمان لائے. ہے نا پورا واقعہ ہے جو آپ کی بہن ایمان لے آئی تھیں، آپ گھر پہنچ گئے، بہن پہ تشدد کیا تو کہا بتاؤ تو اسی کیا پڑھ رہی تھی، آیتیں پڑھتے گئے، دل کی دنیا بدلتی گئی اور آقا کے قدموں میں آ کر ایمان لے آئے. تو ان کی جو سٹارٹنگ ہے نا وہ قرآن سے ہے. حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں، یہ پھر الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ کریں گے، کہ آپ وہ ہیں کہ جن کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا. آپ نبی پاک کو مشورہ دیتے تھے، اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے. اتنی موافقت آپ کی قرآن پاک کے ساتھ رہی. ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام. ایک اور خوبصورت جملہ، میں اور آپ مسلمان ہیں تو عزت والے ہیں. میری اور آپ کی عزت کا سبب مسلمان ہے. حضرت عمر وہ ہیں کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس. اسلام کو ترقی ملی، اسلام کو عروج ملا، مسلمانوں کے دل کھل گئے. حضرت عمر جب ایمان لائے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. ایک ہی حدیث ان کے فضیلت پر کافی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ حضرت عمر کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اور آپ کو پتہ ہے ان کا مزار کہاں ہے؟ مزار کہاں ہے؟ صرف مدینے میں نہیں ہے، صرف جنت البقیع میں نہیں ہے، روضہ رسول کے اندر سنہری جالیوں کے پیچھے جہاں نبی پاک کی قبر منور، رائٹ آفٹر حضرت ابوبکر صدیق اور اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق جلوہ فرمائے. سبحان اللہ. قیامت تک جتنے مسلمان، کروڑوں اربوں مسلمان روضہ رسول پر جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے. وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سلام عرض کریں گے، حضرت عمر فاروق کو بھی سلام عرض کریں گے. اللہ ان کی قسمت کے صدقے ہمیں بھی مدینے کی زندگی اور مدینے کی با ایمان موت نصیب فرمائے. حضرت عمر بن خطاب بھی اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی نا، جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی تو پیارے آقا کی جو کیفیت تھی نا وہ سڈنلی چینج ہو جاتی تھی. وہ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی تھی. صحابہ سمجھ جاتے تھے، نظر نہیں آتی تھی مکھیاں، مگر اس طرح کی ساؤنڈ سنائی دیتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ نبی پاک پر وحی نازل ہو رہی ہے. اب ایک دن وحی نازل ہوئی، ہم سب رک گئے. جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. چلیں آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں. بڑی بڑی مبارک، کیونکہ ہم اسی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور دعائیں بڑی پیاری ہیں. اے اللہ عز و جل ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن. اے اللہ عز و جل ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا نے یہ دعا کی اور پھر فرمایا مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب وہ آیتیں کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، آیتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. پہلی آیت، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. آپ سب کو مبارک ہو. الحمدللہ اس پہلی آیت پہ ہم سب کا عمل ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. ایمان والے کامیاب ہیں اور ہم کون ہیں؟ ایمان والے. الحمدللہ فرسٹ کیٹیگری، یعنی پہلا کوشچن کے آگے ٹک ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا عمل ہے. مگر اس میں ایک تھوڑا سا ٹویسٹ ہے. آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنلی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. اس وقت دنیا میں دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ون وے ٹریفک ہے. جب غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. ہم مسلمان تو ہو گئے، پہلا سوال ٹک، مگر کامیاب کب ہوں گے؟ جب مسلمان مریں گے. قبر میں بھی ایمان لے کر جائیں گے نا. کوئی زندگی بھر مسلمان رہے معاذ اللہ پہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ بات ذہن کے کسی گوشے میں رہنی چاہیے، اس کا ڈر رہنا چاہیے، اس کی دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ مسلمان تو بنا دیا، اب ایمان سلامت رکھیو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے
میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے دل کو سلامت رکھ. یہ ہماری تربیت ہے نا کہ دل بدلتا ہے. اب ہر کسی کو سننا ہے, ہر کسی کی صحبت میں بیٹھنا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں یار میں سنتا سب کو ہوں, میں بیٹھتا سب کے ساتھ ہوں. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اگر بے دینوں کے ساتھ بیٹھیں گے, بے دینوں کو سنیں گے, تو یہی تو ان کا پلان ہے کہ کسی طرح ہمارا ایمان چھین لیا جائے. شیطان نے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا. شیطان اپنی شکل میں تو نہیں آتا, کوئی نہ کوئی بندے آگے کرتا ہے, کوئی ایسی خیالات آگے لاتا ہے. تو ہمیں بہت فکر مند رہنا ہے. آپ کی موٹر سائیکل آپ نہیں لیں تو شاید آفس میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر بعد نکلتے ہوں گے باہر, کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے. موبائل نیا والا جیب میں ہو تو اور تھوڑی دیر بعد بلا ارادہ ہاتھ جاتا ہے جیب میں. ہاں ہے بھائی بیٹھا ہے, ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی نے تھوڑی دیر پہلے بھی لگایا ہو. ہاں ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ جتنی قیمتی چیز اتنی فکر زیادہ. ایمان سے بڑھ کر ہے کچھ؟ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا کی دولت کسی کے پاس ہونا اور ایمان نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والے مر جائیں, اس سے بڑی سعادت نہیں. نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے دل کو سلامت رکھ. ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی کوئی دعا, کبھی کوئی فکر, کبھی کوئی ٹینشن, کبھی کسی بزرگ کے پاس گئے کہ حضرت بتائیں تو اسے ایمان کیسے چھن سکتا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں. اس کی پوری تفصیل ہے. میں اس میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں. ایک کتاب ہے امیر اہل سنت کی, ایک تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بڑی ہے, چھوٹی پڑھنا چاہیں تو برے خاتمے کے اسباب کتاب ہے, 28 کفریہ کلمات. یہ چھوٹے چھوٹے رسالے آپ پڑھیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا. سب سے پہلے یہ ریئلائز کریں کہ ایمان چھن سکتا ہے. اٹس ناٹ پروٹیکٹڈ 100% نہیں ہے. ہمیں دعا کرنی ہوگی, ہمیں فکر کرنی ہوگی, دروازہ بند کرنا ہوگا, کوئی نہ کوئی پلان کرنا ہوگا کہ ایمان کو چھین نہ سکے. کیونکہ قد افلح المؤمنون, کامیاب لوگ کون ہیں؟ ایمان والے. ہمیں ایمان والا بنایا اللہ نے, یہ اللہ کی مہربانی ہے, مگر ایمان سلامت رکھنا ذمہ داری ہماری ہے. ہم نے اس کو ہاتھوں سے ضائع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اب آگے چلتے ہیں. اب وہ ایمان والے کون ہیں جو کامیاب ہیں, ان کی کیٹیگریز بیان کی ہیں. 6-7 کام ہیں, غور سے سنتے جائیں اور آج نیت کر لیں. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا انعام آپ کو ملنے جا رہا ہے. اگر اس کے لیے 5-6 کام کرنے ہوں تو میرے جیسا آدمی تو کہے بھائی مجھے کام بعد میں بتانا, نیت میں پہلے کرتا ہوں, میں کروں گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. آپ سن لیں کیا کرنا ہے, بس جنت کا راستہ اور ایسا انعام. ابھی انعام بتاتا ہوں آپ کو. اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پہلا کام, وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں فوکس بھی ہے, نماز میں توجہ بھی ہے. اللہ اکبر. اب یہ تو ڈبل کام ہو گیا. کچھ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. نماز پڑھیں گے تو خشوع و خضوع کی باری تو آئے گی نا. لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا, اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو, کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے. ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کہتی میں نے نبی پاک سے سوال کیا کہ نماز میں جو ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. آقا نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے, اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے. شیطان آتا ہے کہ کسی طرح اس کا دماغ کہیں اور چلا جائے. وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور با جماعت نمازی تھے. اپنی مارکیٹ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے جاتے. ایک دن عشاء کی نماز چلی گئی تو رونے لگے. نمازیوں نے کہا کیا ہو گیا, جماعت چلی گئی, بھائی اپنی پڑھ لو. کہہ رہے یار مسئلہ یہ ہے, دکان بند کر کے عشاء میں آتا تھا, امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے, میں سارا حساب کرتا تھا. اب امام صاحب نے جماعت تو چلی گئی میری, اب نماز خود پڑھوں گا تو حساب بھی الگ سے کرنا پڑے گا. یعنی یہ بظاہر تو ایک چٹکلا ہے, لیکن ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے. شاید بہت سارے پروگرام, بہت سارے ایڈیٹنگ کے ٹولز, بہت ساری جناب وہ چیزیں ہمیں دماغ میں یاد آتی ہیں. یار یہ رہ گیا تھا, وہ رہ گیا تھا, یہ ای میل باقی ہے تو یہ جواب باقی ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے. لیکن پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نماز کیسے پڑھتے تھے اور ہمارا حال کیا ہے. حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالی کہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی کی پڑوسن نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ حضرت وہ جو سیدنا منصور کی چھت پر ایک لکڑی نظر آتی تھی وہ کدھر ہے؟ روز چھت پہ ایک لکڑی نظر آتی تھی. تو بتایا بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی, حضرت منصور روزانہ رات کو کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے, وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. یعنی ان کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے پوچھا کہ وہ لکڑی نظر نہیں آ رہی آج کل, وہ روز رات کو دیکھتے تھے لکڑی نظر آتی تھی. یعنی اتنا اسٹریٹ, اتنا فوکس, اتنا ادب کے ساتھ نماز پڑھتے کہ لوگ سمجھتے کوئی لکڑی یا کوئی تنا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور اس میں توجہ رکھنی ہے اور جو انعام ہے وہ حاصل کرنا ہے نا. اچھا اب آپ کہیں یار توجہ ہوتی نہیں, کوشش کرتے ہیں. اس کے کچھ طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نماز کا معنی سمجھیں, میننگ سمجھیں. جب آپ کو نماز کے معنی آتے ہوں گے نا, الحمدللہ رب العالمین جب کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہے, الرحمن الرحیم, تو میں رحمان رحیم کی بات کر رہا ہوں. اب جب آپ یہ تلاوت جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی آیتیں آپ پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ 2-3 بار پڑھ لیں. تو اب آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ ترجمے کے ساتھ ہوں گے, تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ سائڈ پہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نماز سے پہلے تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں. مثال دیتا ہوں, آپ نے کسی بھی بڑے افسر کے پاس اپنا کوئی کام لے کر جانا ہے,
فائل لے کر جانی ہے، اپنی ریکویسٹ لے کر جانی ہے، فوکس کیسا ہوگا؟ آپ کیا وہاں جا کر ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، کان کو جائیں گے، باتیں کریں گے؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے کام نکلوانا ہے، مجھے اچھے انداز سے اچھا انٹرویو دینے جائیں، جاب کا انٹرویو دینے جاتے ہیں، ویزا کا انٹرویو دینے جاتے ہیں، کتنا فوکس، کتنی تیاری! یعنی دنیا کے کسی افسر بڑے آدمی کے پاس جائیں تو فوکس، تیاری، اٹینشن، اور کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جائیں اور خیال کہیں اور ہے؟ نہ کریں ایسا، نماز بھی پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں۔ آگے چلتے ہیں، اب اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ مومن کامیاب ہے، کام یاد رکھیے گا، پہلا کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کہ وہ فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ اور ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں کوئی کہے نا یار میں ذرا بیٹھنا 10 منٹ میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے آ جاؤ، ابھی 10 منٹ کیا کریں گے؟ موبائل نکالا اور براؤزنگ شروع، وہ 10 کی جگہ 20 منٹ میں آئے، 25 منٹ میں آئے، کوئی ٹینشن نہیں، بس دیکھی جا رہے۔ بعض اوقات تو 2 گھنٹے موبائل پر گزارے۔ آپ سے کوئی پوچھے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں، میں تو ایسے ہی دیکھ رہا، 2 گھنٹے نکال دیے۔ شاید گناہ تو مل گئے کیونکہ عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں، مگر ملا کچھ نہیں۔ اور یہی 2 گھنٹے ذکر ہو جاتا، تلاوت، اگر مائنڈ بنا ہوتا نا کہ یار 10 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے، یہ بندہ مجھے کہہ کر گیا میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، یہی موبائل نکالنا ہے، نکالنا کچھ اور نہیں ہے، مگر اس میں قرآن آن کرنا ہے اور 10 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ لینی ہے۔ جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے 10 قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ بندہ 10 منٹ کے بعد آیا، آپ کو 10 قرآن پاک کا ثواب مل گیا، اور یہی 10 منٹ سوشل میڈیا پہ گزارے، شاید کتنے سارے گناہوں کے انبار لگ گئے۔ قرآن کہتا ہے وہ فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں تو ہمارا اتنا فضول کاموں میں انوالومنٹ ہو گئی ہے کہ گھر والوں کو دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ آج کل گھر پر جا کر بھی لوگ گھر پر نہیں ہیں، کبھی کبھی تو گھر والے بتاتے ہیں کہ 5 بندے گھر میں ہی بیٹھے ہیں مگر سب کے پاس ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے۔ پہلے گھر سے جاتے تھے تو گھر والے پوچھتے تھے کیسا دن گزرا، ہم گھر والوں سے پوچھتے تھے دن کیسا گزرا، بچے کو توجہ دی، بھائی بہن کی طبیعت پوچھی، امی ابو کا حال احوال پوچھا، ختم۔ ایک تو پہلے منہ میں کچھ لوگوں کو کچھ رکھا ہوا ہے، وہ بولتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرا ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے۔ نہ کریں ایسا، کچھ پروڈکٹیو کریں۔ آپ کو پتہ ہے اچھا میں چلیے تو دینی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ شریعت میں صرف دینی باتوں کو کرنے کا نہیں کہا گیا، کوئی نہ کوئی کارآمد کام کر لینا، آپ کوئی کورس کر لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کی اسکل ڈیولپ ہوتی ہو، گناہ بھی نہ ہو، کوئی ناجائز چیز نہ ہو۔ کچھ لوگ زبان سیکھ لیتے ہیں، انگلش سیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک فینومینا ہے، ایک تحقیق ہے، یونیورسٹی آن ویل، یعنی پہیے کے اوپر یونیورسٹی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کئی لوگ ہیں، میں نے بھی دیکھا، آپ میں سے جو ٹریول کرتے ہیں دیکھا ہوگا کہ جب آپ یورپ جاتے ہیں، UK جاتے ہیں، یا عرب ممالک میں بھی دیکھا ہم نے کہ جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں لوگ، جاب پہ جاتے ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں وہاں پر، بہت سے بسز چلتی ہیں، تو وہ ان کو پتہ ہے روز 40 منٹ ٹرین میں بیٹھنا ہے، روز 40 منٹ بس میں، 50 منٹ بس میں بیٹھنا ہے۔ وہ 40-50 منٹ میں کچھ پڑھتے ہیں، ایک کتاب ساتھ رکھی ہوتی ہے، جاتے میں بھی پڑھتے ہیں، آتے میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو تعلیم انہوں نے حاصل کی نا، پہیوں پہ حاصل کی ہے، سفر میں حاصل کی ہے، اور اینڈ آف دا ڈے 6 مہینے بعد وہ ڈپلوما کر لیتے ہیں، کوئی امتحان دے دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ملک یاد نہیں آ رہا، یورپ کا ہی کوئی ملک تھا، تو ہمارے اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں روز 6 بجے ٹرین میں جاتا ہوں آفس پر اور واپس آتا ہوں، تو میں نے روز 6 بجے، یعنی جو 6 یا 7 جو بھی ٹرین کا ٹائم ہے، میں نے مدرسۃ المدینہ آن لائن، فیضان آن لائن والوں سے کلاس بک کر لی ہے۔ جیسے ہی ٹرین میں بیٹھتا ہوں اپنا ہیڈ فون لگاتا ہوں، قاری صاحب پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، 35-40 منٹ کلاس ختم ہوتی ہے تو آفس آ جاتا ہے، اپنے آفس چلا جاتا ہوں، وہ 30 منٹس میں روزانہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کورسز مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے مائنڈ سیٹ، اس کو کہتے ہیں چنک آف ٹائمز، وقت کے چھوٹے چھوٹے پیسز، یہ ہمارے پاس پورے دن میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن عقل مند ہو تو ان چھوٹے پیسز سے یا تو دنیا اچھی کر لیتا ہے یا آخرت اچھی کر لیتا ہے۔ فضول نہیں گزارتا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ہم سب کے پاس ایک ہی زندگی ہے، ہم سب کے پاس 24 گھنٹے ہی ہیں۔ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے پاس 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے نہیں ہوتے دن کے، وہ 200-300 سال نہیں جیتے۔ دنیا کے کامیاب لوگ بھی 60-70 سال ہی جیے ہیں، مگر وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں رہ گئے؟ کیونکہ انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ جو بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں نا، وہ اپنا وقت بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے گزارتے ہیں۔ خاص یہ بات سمجھ آ جائے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ پر بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ایک آیت ٹائم مینجمنٹ کے لیے شاہکار ہے کہ اللہ نے ایک آیت میں بتا دیا کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ فضول باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ تو سمجھ جاؤ کہ اگر کامیاب بننا ہے تو فضول باتیں، خاص طور پہ گناہوں والی باتیں جو میرے کو کچھ دے تو نہیں رہی ہیں، میرے لیے جہنم کا عذاب اکٹھا کر رہی ہیں، تو پھر کیوں جاؤں ادھر بھائی؟ اب آگے چلیے، اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ یہ تیسرا کام دے دیا ہمیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے تو وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے کام کی طرف۔
اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یہ 2 آیتیں ہیں. فرمایا اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. فرمایا تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی ہم انسان ہیں, ہمارے جسم کے تقاضے ہیں, ہماری کچھ انسان کی پرسنل خواہشات ہیں, لیکن شریعت نے اس کا جائز طریقہ بیان کیا کہ وہ شادی کر کے اپنی ازواج کے ساتھ اپنی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور غلط نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کنفرم جنت میں جاؤں گا. انبیاء وہ تو معصوم ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے ذریعے جنت کی گارنٹی دے دی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی یہ دونوں جنت کی چابیاں ہیں. آقا نے فرمایا داڑھوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان, اور رانوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ, یعنی پرائیویٹ پارٹ آف دا باڈی اور زبان, یہ 2 صحیح استعمال کر لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان دونوں کو غلط استعمال مت کرنا. اور اس کا مطلب, اس کا مفہوم مخالف پتہ کیا بنتا ہے کہ ان دونوں کو سنبھالنا سب سے زیادہ مشکل ہے. کامیاب وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. قرآن کہہ رہا ہے جو جائز طریقہ ہے اس سے تو ٹھیک ہے, باقی ناجائز طریقے کی طرف نہیں جاتے. تو یہ آج کل کی جو گیدرنگز ہیں, گندی چیزوں کو دیکھنا سننا, پھر انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں, پھر انسان غلط کام کی طرف جاتا ہے. نہ کرو ایسا, شیطان کے واروں میں نہ آئیے, اپنی پاکیزگی کا خیال رکھیں کیونکہ انعام بہت بڑا رب نے تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جناب, 4 کام ہو گئے. اب آگے فرماتا ہے, فرمایا وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں, ان کے پاس امانت رکھائی جائے تو امانت پراپر لوٹاتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں. بدقسمتی سے بھی بڑا پرابلم ہے, کسی کے پیسے پڑے ہوئے مل جائیں, بندہ کہے تو میرے ہو گئے, کوئی بھول جائے سامنے والا تو ادھر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. قرضہ لینے کے وقت اور اسٹائل ہوتا ہے, قرضہ لوٹاتے وقت اور اسٹائل ہوتا ہے. ارے بھائی فکر ہی نہ کرو, تمہارے گھر آ کر دے جاؤں گا. گھر آ کر دے جاؤں گا تو الگ بات ہے, وہ آپ کے گھر کے چکر لگاتا ہے, اس کو جواب ہی نہیں ملتا, فون ہی نہیں اٹھتا ہے. ٹھیک ہے یہ آپ دنیا میں تو کسی کے ساتھ کر سکتے ہو, مگر قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا نا. زندگی میں کبھی ایک اصول بنا لیں, آپ کی طرف کسی کا 1 روپیہ آنا نہیں چاہیے. یہ رہ گیا نا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اسے قیامت کے دن 700 مقبول باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسے کے بدلے جو 1000 روپے 2000 روپے 10,000 روپے 1 لاکھ روپے پر دبا کے بیٹھا ہوا ہے, زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا, اس کا بنے گا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں میں بڑا ترم خان ہوں, میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ارے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں نا وہ بہت بڑی میری زندگی کا نچوڑ ہے, اور میں نے یہ باتیں بڑے بڑے لوگوں سے بھی سنی ہیں جو مجھ سے بھی بڑی عمر کے ہیں. شاید آپ کو ابھی نہ سمجھ آئے, لیکن جو 50 سے اوپر کے وہ میری بات کی تائید کریں گے. آپ ایک بات نوٹ کر لیں, لکھ لیں کہیں, جس نے جس کے پیسے کھائے نا وہ کبھی زندگی میں کامیاب آپ کو نظر نہیں آئے گا. پیسے کھانے والا آپ کو چھپتا ہوا, آپ کو ڈرتا ہوا, آپ کو تباہ ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور جس کے کسی نے پیسے کھائے نا اللہ نے اس کو اس سے زیادہ پھر لوٹا دیے ہیں. یہ اصول ہے. تھوڑے دن لگتے ہیں, جس کے اوپر ظلم ہوا ہے نا اللہ اسے کھڑا کر دیتا ہے, اور کھانے والا برباد ہی رہتا ہے. اچھا دنیا میں تو برباد رہا, اب آخرت میں الگ اس نے بربادی اٹھانی کیونکہ اس نے اس کا بدلہ دینا ہے. تو کبھی زندگی میں بندہ کسی کے پیسے کسی کا حق لے کر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تھوڑے دنوں کی چاندی ہوتی ہے, اس کے بعد ہم نے اس کا ڈاؤن فال ہی دیکھا ہے, اس کا تباہ و بربادی ہوتے دیکھا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں, کبھی کسی کا حق میری طرف نہیں آنا چاہیے. وہ اس کو پورا لوٹائے, وہ بھول گیا پھر بھی لوٹنا ہے, معافی بھی مانگے کہ یار لیٹ ہو گیا بھائی معذرت, اور پھر کیا فرمایا وعدے پورے کریں. ہمارے یہاں تو بھائی تکیہ کلام ہو گیا, تو اسی فکر ہی نہیں کرو, وہ کل کر دیتا ہوں, پرسوں کر دیتا ہوں, بس آپ آ جاؤ جمعے والے دن. اچھا یہ بولتے وقت بھی پکا ارادہ ہوتا ہے کہ ہونا نہیں, ڈولی ہی دینی. پتہ عجیب نام رکھے ہوئے ہم نے. وہ ایک محاورہ مشہور کر دیا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, معاذ اللہ. ارے وعدہ ہوتا ہی وفا کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کے ساتھ کوئی ڈیلنگ تھی, تو اس سے پیسے لینے تھے. تو اس نے کہا حضور آپ کھڑے رہے, میں ابھی آتا ہوں, آپ ادھر ہی. نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھڑے ہو گئے ایک جگہ پر سڑک پر. وہ بندہ گیا گھر جا کے بھول گیا کہ میں نے ٹائم دیا ہوا ہے. اس کو 3 دن بعد یاد آیا. وہ 3 دن بعد آیا تو نبی پاک وہیں کھڑے تھے. کہا نوجوان تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. کہا حضور میں بھول گیا تھا, لیکن چونکہ نبی پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں کھڑا ہوں, آپ آ جاؤ. آپ وہیں کھڑے رہے, اور ہم بس میں کل پہنچ رہا ہوں, فکر ہی نہیں کرو, تمہارے گھر آ رہا ہوں. ارے بس پرسوں ہو گیا کام. نہیں اب تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جتنی قسمیں کھا لیں یقین بھی نہیں آتا ہے. میرا بھی ایک جملہ مشہور ہو گیا, لوگ کہتے ہیں نا تسی فکر نہ کرو. میں نے کہا جو کہتا تسی فکر نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرو. ہاں وہ ہر بات میں یہ کہتا فکر ہی نہ کرے, ہو گیا کام. آپ ارے آپ ٹینشن ہی نہ لیں. جو یہ کہتا ہے ٹینشن نہ لو اس کی زیادہ ٹینشن لینی پڑتی ہے, کیونکہ یہ اس کا تکیہ کلام ہے. نہ کریں ایسا.
آپ اچھا پھر ایسا بندہ جو ہے نا یوں سمجھے آہستہ آہستہ دوست کھو دیتا ہے، اعتماد کھو دیتا ہے. آپ ایسے بن جاؤ کہ آپ کہو نا آپ کا کام ہو جائے گا، سامنے والے کو پتا اس کی بات پتھر کی لکیر ہے، وہ آپ پر اعتماد کرے گا. یار اس نے آج تک جب جو بولا ہے نا وہ ٹائم پہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار گولی دے کے ہماری گاڑی چل رہی ہے آگے، نہیں چلے گی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں نا دکاندار کون سا چلتا ہے، آپ محلے میں سودا کس سے لیتے ہیں؟ آپ بعض دکاندار ایسے جو مہنگا سودا دیتے ہیں آپ جا کے اس سے لے لیتے ہیں کہ یار یہ سچا دیتا ہے. وہ سستا تو دیتا ہے مگر ملاوٹ کرتا ہے، تو ملاوٹ والے کا کاروبار آگے جا کے بدی ہوتا ہے، اور اچھی کوالٹی کا مہنگا بھی لوگ خریدتے ہیں. بالکل ایسے ہی بندہ وہی چلے گا. آپ اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے ادارے میں، اپنے جاب میں بھی آگے جب ہی بڑھیں گے جب آپ سچے ہوں گے. آپ کا ایچ او ڈی کہے گا یار جب بولتے کو جھوٹ بولتا ہے، جب دیکھو کوئی بہانہ کرتا ہے. آہستہ 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 آپ ڈاؤن. پھر آپ پتہ کیا کہیں گے، یار پتہ نہیں مجھے کیوں پیچھے کرتے ہیں، مجھے آگے نہیں بڑھاتے، میری تنخواہ نہیں بڑھاتے، میرا گریڈ نہیں بڑھاتے. بھائی آپ کی باتیں ہی سمجھ نہیں آتی، آپ ہر وقت کوئی نئی کہانی سنا رہے ہوتے ہو. سچے رہو نا. اچھا کہانیاں پتہ ہی کون سناتا ہے؟ ایک بات اور زندگی میں یاد رکھیں، ہمیشہ کہانیاں وہ سنائے گا جس کو کہانی سنبھالنی ہوتی ہے. جھوٹے کو کہانی سنبھالنی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے پوچھ لیا بھائی آپ 2 دن کیوں نہیں آئے، وہ دادی کا انتقال ہو گیا تھا. اب آپ کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ میں نے اپنے چینل میں دادی مار دی ہے. اب 2-3 مہینے بعد آپ نے کہا دادی بیمار تھی، تو ایچ او ڈی کہا 3 مہینے پہلے تو انتقال ہوا تھا، بیمار کیسے ہو گئی؟ تو پریشان. جو جھوٹا ہوگا نا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. اچھا کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہو، اچھا ذرا بھرم بھی مارنا تھا، اب لیاری بولوں گا تو نہیں، میں تو جمشید روڈ پہ رہتا ہوں یا میں بہادر آباد رہتا ہوں. اب ساری زندگی اس دوست کے ساتھ یاد رکھنا ہے میں لیاری میں نہیں رہتا، اس کے سامنے بہادر آباد رہ رہا ہوں. اس کو سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. اس کو نیند سے اٹھا کے پوچھو کہاں رہتے ہو، جہاں رہتا ہے وہ بتا دے گا کہاں رہتا ہوں. کیا کرتے ہو، تو یہ کرتا ہوں. جھوٹا آدمی مضطرب رہے گا، پریشان رہے گا، فائلیں سنبھالتا ہوا نہ رہے. جس کے پاس بہت ساری فائلیں ہوں، چھپا چھپا کے چل رہا ہو، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جھوٹا ہے. کیونکہ کسی کو کوئی کہانی سنائی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو کوئی. اچھا ہم سمجھتے ہیں سامنے والا ہماری باتوں میں آ گیا، سب کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے یار یہ گھما رہا ہے، یہ پھرا رہا ہے. چلا ہمیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں لوگ، مگر ایک وقت آتا ہے جب ہماری جگہ کوئی صحیح آدمی ملتا ہے نا تو ہمیں ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جھوٹے کی جگہ نہیں بنتی ہے. یاد رکھو سچے رہیں، سیدھے رہیں، امانت دار رہیں، وعدے پورے نہیں کر سکتے منع کر دیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کورس کروایا جا رہا ہے آج کل، ہاؤ ٹو سے نو، نہیں کہنے کا طریقہ. نہ کہہ دیں یار، نہ کہیں کہ ہو جائے گا. آپ کسی کو آسرے پہ رکھے ہوئے ہیں اور کرنا بھی نہیں ہے، پیار محبت سے سمجھا دیں معذرت کا حضور میں نہیں کر سکوں گا، اللہ آپ کا کام آسان کر دے مگر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. مدد نہیں کر سکتے منع کر دیں. وہ کسی اور کے پاس تو جائے نا، آپ نے فکر ہی نہ کرو اگلے ہفتے آ جاؤ. وہ بیچارہ قرضے میں ڈوبا جا رہا ہے اور آپ سے امید لگائے بیٹھا ہے. آپ نے دینا نہیں ہے مگر گھمانا ہے اس کو. کام نہیں کر سکتے منع کر دیں، کوئی اور چیز منع کر دیں، آسرے میں نہ رکھیں، گولی نہ دیں کسی کو، بات کو آگے نہ بڑھائیں، اور بالکل اسی طرح وعدے پورے کریں. اب آگے چلتے ہیں. 5 کام ہو گئے، زیادہ کام نہیں ہوئے نا. اب آگے چلیں. اللہ فرماتا ہے پھر والذین هم علی صلاتهم یحافظون. پہلی آیت کیا تھی؟ قرآن وہ نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ. اب اس کا آخری کام کیا بتایا؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، قضا نہیں کرتے، ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ کامیاب لوگوں کی پہلی کیٹیگری بھی نماز، آخری کیٹیگری بھی نماز. ٹھیک ہے جناب. اب آئیے انعام کی باری آگے. دیٹس اٹ، یہی کام تھے. بہت بڑی لسٹ نہیں ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، سب مل کے ریپیٹ کرتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ نماز میں خشوع و خضوع. دوسرا کیا تھا؟ فضول باتوں سے بچنے کا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. چوتھا کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. 5واں کیا ہے؟ وعدے اور امانتیں پوری کرنی ہے. چھٹا کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کرنی ہے. دیٹس اٹ. دیر از نو بگ لسٹ. کوئی مجاہدات نہیں ہے کہ 2 سال کے لیے گھر چھوڑ دو. اب آؤ میں بتاتا ہوں انعام کیا ہے، انسینٹو کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون. فرمایا یہی لوگ وارث ہیں. اچھا کس پراپرٹی کے؟ بھائی کان کھڑے ہو گئے نا یار، ہم وارث بن گئے. پراپرٹی کون سی ہے جس کے وارث ہیں؟ اللہ اکبر. سنو وارث پتہ ہے کیا کس چیز کے ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس. ہائے ہائے ہائے. فرمایا کہ یہ فردوس کی میراث پائیں گے. فردوس پتہ ہے کیا ہے؟ تمام جنتوں میں سب سے جو ٹاپ کیٹیگری کی جنت ہے نا وہ فردوس ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جب بھی رب سے دعا مانگا کرو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو. قبولیت کا وقت ہوگا تمہارے لیے جنت الفردوس لکھ دی جائے گی. اچھا اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، چلو یار فردوس کی میراث ملے گی مگر کتنے دن؟ بزنس کلاس میں کوئی سفر کرتا ہے، کوئی وی آئی پی لاؤنج میں چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نا. فردوس تو سب سے ٹاپ جنت ہے، کتنے دن؟ آئے ہائے. آگے فرمایا ہم فیہا خالدون. وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنت الفردوس ملنی ہے اور اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے. بس آپ چلے گئے تو بس چلے گئے، موت بھی نہیں آنی نا. مجھے بتاؤ یار اس سے زیادہ آسان کوئی فارمولہ ہے؟ 6 کام کرنے ہیں جنت اور اللہ کا وعدہ ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں آپ کے پاس قرآن کا پیغام لے کر میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے.